السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں مذہبی اصلاح۔ آج کا پہلا سوال کافی اہم ہے، کافی بڑا ہے، تو آپ حضرات دھیان توجہ سے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ حج اسلام کا مقدس، اہم، بنیادی اور آخری فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعت پر شرائط کے ساتھ صرف ایک بار فرض ہے، یعنی وہ شخص جو مکمل طور پر سفر کا خرچ، حرمین شریفین میں ٹھہرنے اور کھانے پینے کا خرچ، اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر والوں کا خرچ اور دوسری ضروریات پوری کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، ایسے شخص پر فریضہ حج لازم آتا ہے۔ اسلام اس کے لیے تکلفات، قرض، کسی کے احسان کو پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان سے عازمین حج بڑی تعداد میں مرکزی حج کمیٹی کے ذریعے سفر کرتے ہیں، اور پرائیویٹ ٹورز اور ٹریولز کے ذریعے حج کرنے والوں کی بھی خاصی تعداد ہے۔ سینٹرل کمیٹی حج ہند کا ایک ادارہ ہے جس کا کام عارضی پاسپورٹ بنانا، زر مبادلہ دینا، حرمین شریفین میں ٹھہرنے کا انتظام کرنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ بحری جہاز میں یعنی سمندری جہاز میں کرایہ کم تھا، اس وقت سبسڈی دی جاتی تھی یا نہیں اس کا علم نہیں، لیکن جب سے وہ بند ہوئے اور ہوائی جہاز سے سفر شروع ہوا تو کرایے میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا۔ اس وقت مسلمان قائدین کی درخواست پر حکومت ہند نے کرایہ میں سبسڈی کے نام سے رعایت دینی شروع کی۔ ہوائی جہاز ایئر انڈیا کی چارٹر ہو یا کسی بھی ایئر لائنز کی ہو، حکومت ہر ایئر لائنز کو فی کس $770 یعنی تقریباً 35,000 روپے اپنی طرف سے ادا کرتی ہے، جبکہ حاجیوں سے کرایہ صرف 12,000 لیتی ہے، بقیہ 23,000 روپے اپنی طرف سے ادا کرتی ہے۔ ان سال جو 1,00,000 حاجی سینٹرل حج کمیٹی کے ذریعے حج کے سفر پر گئے ہیں، ان کی طرف سے حکومت نے 225 کروڑ روپے ادا کیا ہے۔ یہ امر بھی تحقیق طلب ہے کہ وہ رقم کہیں مشکوک تو نہیں۔ حکومت سبسڈی آخر کس مد سے دیتی ہے؟ عام طور پر حجاج اس سے ناواقف ہوتے ہیں، لیکن اب یہ بات علم اور شعور میں آنے لگی ہے کہ حکومت اس کو احسان سمجھتی ہے، اور ملک کے دیگر طبقات میں اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ مراعات و احسانات میں سبسڈی کو گنایا جاتا ہے اور جتلایا بھی جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ حکومت ہم سے بہت سے ٹیکس وصول کرتی ہے اور پھر وہی رقم ہمیں سبسڈی کے نام سے دیتی ہے، کہاں تک صحیح ہے؟ جبکہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت سے فلاح و بہبودی کے کام عوام کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت انجام دیے جاتے ہیں، جیسے اسکول چلانا، ہسپتال چلانا اور سڑکیں بنوانا وغیرہ۔ اسی طرح یہ کہنا کہ حکومت جب دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے مذہبی تہواروں، میلوں کے لیے رعایتیں دیتی ہے تو مسلمانوں کو بھی وہ رعایتیں حاصل کرنی چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مسلمان کی اپنی ایک شان ہے، اس کا امتیاز ہے۔ دوسروں کی نقالی کرنا، بالخصوص فریضہ اسلام کی ادائیگی میں، اس کو کیا زیب دیتا ہے؟ ملت کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ حج کے لیے مسلمان کو شرائط کی روشنی میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ تکلفات، احسانات اور بالخصوص حکومت کے زیر احسان حج کرے، یہ امر روح اسلام کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ سبسڈی صرف ہمارے سیکولر ملک میں ہے یا دیگر اسلامی ممالک میں بھی اس کی نظیر پائی جاتی ہے۔ حضرات علماء کرام سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ دوستو، سوال تھوڑا کافی لمبا تھا، لیکن یہ کافی اہم بھی ہے۔ عازمین حج کے دماغ میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں، تو چلیے اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج سبسڈی حکومت ہند کی طرف سے حجاج کرام کے تعاون کی ایک شکل ہے۔ مسلمانوں کو اس رعایت سے فائدہ اٹھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور حکومت پر اقتدار اعلیٰ چونکہ غیر مسلموں کو حاصل ہے، اس لیے ان کے آپسی معاملات اگرچہ سودی ہوں،
پھر بھی ان کا تعاون لینا منع نہیں ہے۔ دوستو، یہ سوال اور جواب کتاب النوازل سے لی گئی ہے، جو کہ حضرت مولانا و مفتی سید محمد سلمان منصور پوری صاحب کی ہے۔ بہت ہی معروف و مشہور کتاب ہے اور بہت ہی مفید بھی ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ خاص طور سے یہ کتاب طالب علموں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔